نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، اسماء الحسنہ کے فضائل و برکات اور ان کے خواص کے حوالے سے الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پہ ترتیب کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ آج ہم المتکبر کے خواص پر بات کریں گے، آخر تک گفتگو سماعت کیجیے گا۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں حفاظت ایمان کے وظائف، مسنون اعمال، مسنون دعائیں، اسماء الحسنہ کے فضائل و برکات اور ان کے خواص، روحانی کلینک جو ویڈیو کی صورت میں روزانہ کی بنیاد پہ پیش کر رہا ہے، آپ کو بھی موصول ہوتے رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، شاید آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی دکھی مسلمان ہمارے وظیفے کو پڑھے، اس پہ عمل کرے، اس کا دکھ دور ہو، کل قیامت کے دن ہمارے لیے، آپ کے لیے باعث نجات، سبب مغفرت ہوگا۔ آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، سوال ذاتی ہو یا پھر کسی وظیفے سے متعلق ہو، ہمیں ای میل کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ سامعین، پوری ویڈیو ضرور سنا کیجئے، چونکہ اکثر اور بیشتر آپ کے کمنٹس، آپ کے سوالات کا جواب ویڈیو میں موجود ہوتا ہے، پھر بھی آپ ہم سے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے، ہمارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا پھر آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہوں، الفاظ کی درستگی، حروف کی تصحیح آپ کا مقصد ہو تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الفاظ کی درستگی، حروف کی تصحیح کے ساتھ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے، اللہ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ کی اس پر چم رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ کی محبت اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کا بہترین واسطہ، بہترین راستہ سامعین قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو نکھار کے، سنوار کے پڑھا کیجئے۔ بہت سی کالز موصول ہوتی ہیں، جو اپنا قرآن سناتے ہیں، ان کے الفاظ درست نہیں ہوتے، معنی میں بھی غلطیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح قرآن پڑھنے سے گناہ بھی ہوتا ہے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے آپ وقت نکالیں، ہم سے اسکائپ پر، انٹرنیٹ پر آپ ہم سے قرآن پڑھیں۔ ہم قرآن پڑھانا اعزاز سمجھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی پڑھا دیں گے، وقت آپ مقرر کریں گے۔ المتکبر کے خواص، فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے قدر و منزلت ملے، مجھے مرتبہ ملے، میں شان کے ساتھ زندگی گزاروں، اسے چاہیے کہ یا متکبر یا اللہ کثرت سے پڑھا کرے۔ آپ کی آسانی کے لیے یہ بات عرض کر دوں کہ 100 مرتبہ بھی ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، یوں 500 مرتبہ تمام نمازوں کے بعد ہو جائے گا، تو یہ کثرت میں شمار ہو جائے گا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میں بے حیائی سے باز رہوں، فحش گوئی سے، برا بولنے سے محفوظ رہوں، گالم گلوچ سے محفوظ رہوں، اسے چاہیے کہ وہ 10 مرتبہ یا متکبر یا اللہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ فحش گوئی سے، گالم گلوچ سے، بے حیائی کے کاموں سے محفوظ رہے گا۔ تیسری فضیلت، فرمایا جو شخص بیٹے کا طلبگار ہے، بیٹے کی خواہش رکھتا ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، تو ہم بستری کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یا متکبر یا اللہ پڑھ لیا کرے، اس نیت سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے۔ انشاءاللہ بیٹا ملے گا، اللہ نے چاہا تو ضرور ملے گا۔ بیٹیاں بیٹے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہمارا کام اسباب اختیار کرنا ہے۔ سامعین، جو شخص کسی کام کے آغاز میں، مثال کے طور پہ کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہے، اس کے آغاز میں یا متکبر یا اللہ 100 مرتبہ پڑھ کے اس کام کو ہاتھ لگائے گا، انشاءاللہ وہ کام تکمیل پذیر ہوگا، انشاءاللہ وہ کام اختتام پذیر ہوگا، بہت اچھے طریقے سے وہ کام مکمل ہو جائے گا۔ سامعین، جو شخص خواب میں ڈرتا ہے، برے برے خواب آتے ہیں، شیاطین خواب میں ڈراتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ سوتے ہوئے رات کو 21 مرتبہ یا متکبر یا اللہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ
برے خوابوں سے محفوظ رہے گا، ڈراؤنے خوابوں سے محفوظ رہے گا۔ سامعین، جس کو یہ ڈر ہے کہ دشمن میری بدگوئی کرتا ہے، دشمن میرے خلاف بولتا ہے، میرے اپنوں میں، میرے احباب میں میرا امیج خراب کرتا ہے، میرے کردار پہ کچڑ اچھالتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ یا متکبر یا اللہ 100 مرتبہ اس نیت سے پڑھا کرے کہ دشمن میری بدگوئی نہ کرے، دشمن میرے خلاف نہ بولے، انشاءاللہ دشمن باز آ جائے گا، ناکام ہو جائے گا، گلہ غیبت نہیں کرے گا آپ کی۔ سامعین، جس نیت سے بھی آپ یا متکبر یا اللہ پڑھیں گے، جتنے بھی خواص، جتنے بھی فضائل پیچھے بتا چکا ہوں، جس نیت سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ نتیجہ اس حوالے سے آئے گا، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ آپ کس مشکل میں مبتلا ہیں، آپ کس نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ جب بھی کوئی پریشانی، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی کوئی حاجت ہو، تو رجوع اللہ کیجیے، کیونکہ مشکلیں وہ حل کرتا ہے جس پر کبھی مشکل نہ آئے، وہ مشکلات کبھی حل نہیں کیا کرتا جو خود پریشانیوں میں مبتلا ہو۔ اس لیے جھوٹے عاملوں سے، جعلی عاملوں سے، چال بازوں سے، دھوکہ بازوں سے اپنے آپ کو بچائیے، گریز کیجیے۔ میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔